بل کی سماعت ہے اور پارلیمنٹ کا اجلاس بھی ہے. جس دن جس دن مطلب سماعت ہوتی ہے نا اس دن اجلاس بھی ہوتا ہے. مطلب حکومت کو آپ ایسے بزدل کہتے ہیں لیکن پھر بھی سامنے تو کھڑے ہو جاتے ہیں ایک دفعہ. دیکھیے میری اطلاع یہ ہے، بہت اہم اطلاع ہے جی کہ اگر سپریم کورٹ نے اس قانون کو ٹرن ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، کیونکہ انہوں نے جو اسٹے دیا تھا یہ اس وقت اسٹے دیا تھا جب قانون نہیں بنا تھا. جی تو لیگلی ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ نے اس قانون کو اسٹے دیا جو بنا ہی نہیں تھا، تو اس کا مطلب ہے آپ کا فیصلہ اس قانون پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. ایک تو یہ ہے. تو دوسرا یہ کہ آپ کا فیصلہ مان کون رہا ہے؟ پارلیمنٹ تو نہیں مان رہی. اگر پارلیمنٹ نے ماننا ہوتا تو وہ اس کو نوٹیفائی نہیں کرتی. ٹھیک. تیسری چیز یہ ہے جو میری اطلاعات ہیں کہ اگر انہوں نے ان 8 رکنی بینچ نے، کیونکہ ان 8 رکنی بینچ میں 6 ججز ایسے ہیں کہ جنہوں نے واپس ہائی کورٹ جانا ہے، تو جب تک چیف جسٹس موجود ہیں یہ رہیں گے کیونکہ جونیئر ججز ہیں. ان میں سے 6 آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واپس جائیں گے؟ جی جسٹس منیب بھی، جسٹس مظاہر نقوی بھی، جسٹس عائشہ بھی. جس دن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آ گئے اور جی ایک پٹیشن داخل کر دی گئی کہ جی سپریم کورٹ میں جونیئر ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے ان کو واپس بھیجا جائے، تو آلریڈی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم جوڈیشل کمیشن میں جب بیٹھے تھے، جو کمیشن نے جو میجورٹی کا فیصلہ تھا اس میں جونیئر ججز کو اپوائنٹ نہیں کیا تھا، لیکن جی بعد میں آپ کی حکومت نے 2 ووٹ جو ڈالے تھے ان میں، کیا نام ہے ان کیس میں جسٹس بندیال کی فیور میں، جس سے 2 ججز آ گئے تھے. جی لیکن ان میں سے بہت سارے جو 6 ججز ہیں وہ 6 ججز میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ جس دن یہ چیف جسٹس ہٹے انہوں نے یہاں غیر آئینی کام کیا ہے، کیونکہ آئین میں جونیئر ججز کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے. انہوں نے یہ سپریم جوڈیشل کمیشن میں اکثریت یا ملی بھگت سے یہ سارا کچھ کیا ہے. تو جب وہ آئیں گے تو ان کے سامنے جب یہ پٹیشن جائے گی کہ جونیئر ججز کیسے آ گئے، یہ ججز ہی نہیں ہے، ان کو آپ واپس بھیجیں، سپریم کورٹ کے جج نہیں بن سکتے، تو پھر آپ دیکھیے گا، میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کو فارغ کریں گے، اور آپ چاہیں تو کسی بھی بڑے سے بڑے وکیل سے پوچھ لیجئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ججز جو 8 رکنی بینچ ہے ان کے آپس میں انٹرسٹ ہے، چیف جسٹس اور ان ججز کا آپس میں انٹرسٹ ہے، کیونکہ جب تک یہ چیف جسٹس ہیں تو یہ ججز ہیں. جس دن چیف جسٹس گئے ان ججز کی وہاں پہ موجودگی ایک پٹیشن کی مار ہوگی. ٹھیک ہے. اور جتنا بڑا جو آپ کے کانسپیریسی کی گئی تھی جسے مان اللہ کنرانی صاحب نے کیا تھا، وہ یہی تھا کہ جناب علی چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ یہ بینچ ان کو الیکشن جتائے گی عمران خان کو. 10 سال عمران خان 2/3 میجورٹی سے آئیں گے، 2/3 میجورٹی کے بعد اس کو ٹینیور پوسٹ کر دی جائے گی، چیف جسٹس 2025 تک چلے جائیں گے. 2024 میں جناب قاضی فائز عیسیٰ انتظار کر کے ریٹائر ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جب وہ 25 میں ریٹائر ہوں گے پتہ بندیال صاحب، تو اعجاز الحسن صاحب آ جائیں گے 3 سال کے لیے. اس دوران جسٹس منصور علی شاہ ریٹائر کر جائیں گے، پھر اس کے بعد جسٹس آپ کے منیب اختر آ جائیں گے، اور پھر جسٹس عائشہ. تو یہ تسلسل چلتا رہے گا اور سپریم کورٹ میں ان کا قبضہ ہوگا، اور پھر صدر ثاقب نثار بن جائیں گے. وہ پوری ڈیٹیل کانسپیریسی. تو یہ لیکن اب یہ ساری کانسپیریسی سامنے آ چکی ہے. یہ 8 رکنی بینچ اگر کوئی ورس فیصلہ کرے گا تو سپریم کورٹ تیار ہے ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. ظاہر ہے جی جو غلط طریقے سے جونیئر کو لے کے آئیں گے وہ ان کو تاحیات استعمال تو کریں گے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، قبضہ رہے گا. فائل پھر میں دیکھتا ہوں کہ اسی عدالت میں 184(3) کی سو موٹو کی جو آپ کے جو ایکشن لیتے ہیں وہ آئین سے منحرف ہے. پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز جو ہیں ججمنٹ دیتے ہیں، اس کو ایک آپ کے سرکولر سے جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے. پھر میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ جناب علی الیکشن کمیشن کے اختیارات کو
218 اور 219 آئین جو دیتا ہے اس پہ آپ جو ہے نا اس کے اختیارات کو چھین لیتے ہیں. پھر میں بھی یہ دیکھتا ہوں کہ انتظامیہ کے ایگزیکٹو 97 آرٹیکل کا جو آپ کا ایگزیکٹو آئین نے جو ایگزیکٹو کو اختیار دیا ہے وہ آپ چھین لیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے کیسز، چھوٹی چھوٹی ٹرانسفر، چھوٹی چھوٹی پوسٹنگ، جو یہ معاملہ سپریم کورٹ کا ہے ہی نہیں. پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ آئین کے آرٹیکل 175(2) کے اختیارات سے آپ تجاوز کرتے ہیں. پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ آئین کے آرٹیکل 224 کو تشریح کرتے ہوئے آپ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے اس میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا ٹائم انکلوڈ کر دیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آئین دستک دے رہا ہے اور آئین کے آپ کسٹوڈین ہیں اور آئین آپ ہی توڑ رہے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں توڑ رہے، کئی دفعہ توڑ رہے ہیں. اور ہم نہیں کہہ رہے، آپ کے ساتھی ججز کہہ رہے ہیں. تو آئین آپ کے دروازے میں دستک دے رہا تھا. مجھے تو نہیں لگتا، مجھے تو لگتا ہے عمران خان دستک دے رہے ہیں، خوش دامن صاحبہ دستک دے رہی ہیں، یا آنے والی ایک اور آڈیو ہے اس میں کوئی اور محترمہ دستک دے گی. تو آپ نے کب سے مان لیا کہ آپ کا کام جو ہے، بار بار آپ کو کانسٹیٹیوشنل لائر بتا رہے ہیں، بار بار حکومت آپ کو بتا رہی ہے، بار بار آپ کو پارلیمنٹ بتا رہی ہے آپ کے دو کام ہیں، اور آئین نے آپ کو دو کام دیے ہیں. ایک آپ کو دیا ہے کہ آپ آئین کی تشریح کریں، اور اس آئین کی تشریح کریں جس آئین میں ایمبیگیوٹی ہو، جس کا اندازہ نہ ہو کہ وہ آپ اس کے اندر کوئی غلط فہمی ہو تو کلیئر کر دیں. اب جیسے وزیر اعظم اگر بیمار پڑ جائے یا مینٹل چلا جائے یا کچھ اور ہو جائے تو آئین اس پہ خاموش ہے. تو آپ کو یہ اختیار تو نہیں ہے کہ اس پہ آپ آگے کہیں کہ جناب اس میں کچھ نہیں بول رہا ہے تو آپ بولیں گے نہیں بھائی آئین خاموش ہے. جس طرح الیکشن کمیشن کے 2 ممبران کا اگر پارلیمانی کمیٹی تک فیصلہ نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ کوئی اور اپوائنٹ نہیں کر سکتا ہے. یہاں آئین خاموش ہے. اس میں آپ یہ کہہ دیں کہ جی آئین خاموش ہے آپ بولیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. اور آئین کے آرٹیکل 224 اگر یہ کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو، جب یہ اس طرح کی اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو پھر اس میں 1 سیکنڈ کا بھی آپ اضافہ نہیں کر سکتے ہیں. پھر آئین یہ بھی کہتا ہے کہ 63A میں کہ چارج جو ہے وہ ہوئے بغیر، کوئی جرم کیے بغیر، اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوئے بغیر اس کو سزا بھی مل رہی ہے، اس کا کاؤنٹ نہیں ہو رہا ہے. تو کہاں لکھا ہے 62(1)(f) کا انہیں میں کہاں لکھا ہے کہ جی ایک شخص کو آپ تاحیات نااہلی دے دیں گے؟ تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ آئین کے آپ کسٹوڈین ہیں، آپ کہتے ہیں، اور آئین آپ توڑ رہے ہیں. آئین آپ کے گھر کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے اور آئین کا مذاق اڑا رہے ہیں آپ ہیں. اب آپ یہ بتا دیں کہ کون سا آئین کا آرٹیکل آپ کو الیکشن کی اجازت دیتا ہے؟ اگر آپ کو الیکشن جو آپ نے شیڈیول دیا، جو ڈیٹ دیا جس پہ آخر الیکشن کمیشن کو چیخنا پڑا اور ایک لے کے وہ گیا اپنا پارلیمنٹ میں، اور وہاں انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ میرے اختیارات چھین رہی ہے، اور سپریم کورٹ کو بھی ریویو کیا، کیونکہ جب کوئی آپ آرڈر پاس کرتے ہیں تو اس آرڈر کو اگر چیلنج نہ کیا جائے تو صحیح آپ کہتے ہیں کہ پھر وہ آرڈر حتمی ہوتا ہے. لیکن اگر وہ آپ کے قانون جو ہے جس کو ریویو کر دیا جائے، اور اب الیکشن کمیشن چیخ کے کہہ رہا ہے کہ سائیں آپ کا اختیار نہیں ہے، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے ڈیٹ دینے کا، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے الیکشن کرانے کا. یہ ٹوٹل الیکشن میں 213 آرٹیکل آئین سے لے کر 226 تک ڈیٹیل ہے کہ یہ سارا، اور خاص طور پہ 218 اور 219 یہ، اور الیکشن ایکٹ 2017 کا 57 اور 58 یہ تو الیکشن کہہ رہا ہے. اور پھر سپریم کورٹ میں آپ نہیں ہے چیف جسٹس، سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ کہتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ کون سا آئین کا آرٹیکل چیف جسٹس کو یہ کہتا ہے یا سپریم کورٹ کو یہ کہتا ہے کہ آپ الیکشن کرانا اور اس کو فیئر کرانا آپ کا اختیار ہے؟ کون سا آئین کہتا ہے کہ آپ پنچایت لگائیں لوگوں میں، مصالحتی کمیٹی بنائیں؟ یہ کون سا آرٹیکل کہتا ہے؟ ذرا بتائیں نا مجھے. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اور بھی ہے بہت کچھ، میں نے اس لیے بریک کر دیا، میں نے کہا یار بڑا لمبا ہو جائے گا.
لیکن میرا خیال ہے کہ اگر یہ آپ کا جو یہ 5-4 منٹ کا جو کلپ 6 منٹ کا ہے نا، یہ اگر چیف جسٹس صاحب کے پاس پہنچ جائے نا تو ایک دفعہ وہ سوچیں گے ضرور، ابھی سوچیں بھی گے ضرور. انہیں دیکھیں دو ہی چیز ہے، کیا ان کو اتنا نہیں پتا اس جگہ پہ بیٹھ چکے ہیں کہ جی ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن کسے کہتے ہیں، اور دوسرے شخص نے یہ فیصلہ آنے کے بعد جب ریویو کیا کے لیے اپیل کیا حکومت نے، تو آپ اس کو کون سے آئین کے تحت آپ اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں؟ پھر وہ جو آپ کا جس کو الیکشن ٹریبیونل نے آپ کے 55,000 جعلی ووٹ پر نکالا 13 مہینے کی انویسٹیگیشن کے بعد، اور یہی وہ جگہ ہے جو صحیح فیصلہ کرتی ہے الیکشن میں اگر کوئی دھاندلی کرتا ہے، اس کو آپ نے اسٹے کس بنیاد پر دیا جس کی بنیاد پر اس کا ٹینیور ڈپٹی اسپیکر کا؟ تو یہ سب کیا چیز ہے، یہ کیا ہے؟ آپ کیا ان سے پوچھیں گے؟ انہیں سب پتہ ہے، لیکن اگر ایک آدمی نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اس نے اس جگہ پہ بیٹھ کر اس نے آئین کو جس طرح چاہنا چلانا ہے، اداروں کو جس طرح چاہنا چلانا ہے، پارلیمنٹ کو جس طرح چاہنا چلانا ہے، تو پھر اور سپریم کورٹ کو جس طرح چاہنا چلانا ہے، تو پھر اس کا آپ کیا کر لیں گے؟ اور اس بالکل سلسلے میں آپ کر سکتے ہیں، پارلیمنٹ بھی کر سکتی ہے اور حکومت بھی. پھر میں وہ بات کہوں گا تو آپ کے ہنسی آئے گی، یار یہ حکومت میں دم آ جائے تھوڑا سا تو بہت کچھ کر سکتی ہے. بھیج دینا ایک ایگزیکٹو آرڈر سے چیف صاحب کو، ہے آپ کے پاس اختیار. ابھی پچھلے دنوں عبداللہ کنرانی صاحب کے بعد میں نے انٹرویو کیا تھا، وہ بڑا امپورٹنٹ انٹرویو ہے، اس میں انہوں نے 3 آرڈرز دے دیے کہ اس چیف جسٹس کو جس وقت چاہے سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ اٹھا کے پھینک سکتی ہے. بالکل ٹھیک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کا جو نا حکومت نے غصہ کرنا ہے کسی ڈاکٹر دانش کی باتوں کا.